جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں 21واں پارہ کا آدھا حصہ اور 22واں پارہ کا تقریباً آدھا حصہ سے زیادہ پڑھا گیا ہے، جس میں خاص طور سے 4 سورت مکمل، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب اور سورہ سبا، اور آخری جو صورت ہے وہ سورہ فاطر کی کچھ رکوع یا کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ میں 3 صورتوں سے 3 جگہ سے چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر علم کے بھٹکا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ لہو الحدیث استعمال ہوا ہے کہ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ ایک بدبخت تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، کافروں میں سے تھا۔ نضر بن حارث جب بھی مسلمان کے سامنے کوئی شخص آ کر اسلام قبول کرتا، کوئی کافر آتا اور اسلام قبول کر لیتا، تو اس کے پاس کچھ ناچنے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس مسلمان کے پاس جا کر کے وہ ناچتی تھی، گاتی تھی اور اسلام سے، ایمان سے مرتد کفر کی طرف دعوت دیتی تھی۔ تو وہ جو لونڈیاں تھیں دراصل میں وہ خریدی ہوئی لونڈیاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص بھی لہو الحدیث کو خریدتا ہے، لہو الحدیث موبائل بھی ہے، اگر موبائل کا صحیح استعمال نہ کرے، اگر کوئی گانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی فلم کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی لہو الحدیث ہے۔ اگر کوئی انسان ٹی وی خریدتا ہے اور اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ ایسا عمل جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اگر کوئی انسان ٹی وی کا بھی استعمال کرتا ہے تو وہ بھی لہو الحدیث ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان پیسے دے کر خریدتا ہے اور جس میں پڑھ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اب پوری زندگی کا ہم اور آپ مطالعہ کر لیں، چاہے وہ ایسی کتابیں جو کتاب ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا، یا ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی لہو الحدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایسے کھیل جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ بھی لہو الحدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لہو الحدیث کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص لہو الحدیث خریدتا ہے اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہر وہ چیز جو ہم پیسے لگا کر خریدتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے یہ غافل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ذریعہ ہے تو پھر ہم لہو الحدیث کو ہم نے خریدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی
آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روئے زمین کے جتنے بھی درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لو، اور سمندروں کو، اور ایک سمندر کے بعد 7 سمندروں کو، اس کے پانی کو سیاہی بنا لو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان بیان کرنا چاہے تو اللہ کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور 7 ایک سمندر اور اس کے بعد 7 سمندر یعنی 8 سمندروں کی سیاہی کو، پانی کو سیاہی بنا لے، انک بنا لے، اور اللہ رب العالمین کی تعریف کو لکھنا چاہے۔ اللہ کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ روئے زمین کے تمام درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے، 7 سمندر اور ایک سمندر، 8 سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے۔ لقمان حکیم کی بڑی نصیحت ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپائی رکھی ہے۔ یہ بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے تھے، دنیا کا جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے تو ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم نے چھپا کر رکھا ہے انسان سے، انسان کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر جنتیوں کی کیا نیند ہوگی؟ کوئی سوئے گا کیا؟ جنتی جنت میں جا کر کسی کو نیند ہوگی یا نہیں؟ نہیں ہوگی نا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ انسان کے عیب میں سے ہے، اور یہ انسان کی تھکاوٹ کا کیا ہے؟ ایک دور کرنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے نیند کو بنایا۔ جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ المعجم الوسیط کے اندر ایک حدیث آتی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اَيَنَامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ جنتی لوگ کیا سوئیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ لفظ اخ استعمال ہوا ہے، بھائی بھی کہا جاتا ہے، تو مترجم نے بہن استعمال کیا، اس لیے کہ نیند جو ہے مؤنث استعمال ہوتی ہے اردو میں۔ تو نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، اخو الموت۔ اب جب ہم اور آپ سوتے ہیں نا تو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے اللہ تیرے نام سے میں کیا کرتا ہوں؟ مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو موت صغریٰ، چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ اور جب ہم اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کی تمام تعریف جس نے مجھے مردہ کے بعد زندہ کیا، یعنی میں مر گیا تھا، مرنے کے بعد مجھے کیا کیا؟ زندہ کیا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند دراصل کیا ہے؟ موت کی بہن ہے،
لہٰذا جنت میں نیند یہ موت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کہ میڈھا کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا تم پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتے. یہ موت ہے جس نے ہمیں دنیا سے رخصت کیا تھا. تمام لوگوں کے سامنے جنتی اور جہنمی کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو جب موت نہیں ہے تو پھر نیند بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، جنتی لوگ کبھی نہیں سوئیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی صحیح بخاری بدء الخلق کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جنتی کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جس آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جس کان نے کبھی سنا نہیں ہے، جس دل میں کبھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے. وہ چیزیں ہم تیار کر رکھی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جنتی کے لیے بہت ساری چیزیں چھپا کر اور پوشیدہ طور پر رکھی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. سورۃ الاحزاب، احزاب کا مطلب ہوتا ہے لشکر. حزب کی جمع احزاب، بہت سے لشکر. آپ کو معلوم ہوگا کہ سن 5 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس لڑائی کا نام تھا جنگ احزاب یا جنگ خندق. خندق بھی اس کو لڑائی کا نام کہا جاتا ہے. مدینہ کی اطراف میں جتنے بھی بستیاں تھیں، مشرکین یہود و نصارہ کے منافقین کے سب مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا تھے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے، کہ مسلمانوں کو آج ختم کر دیا جائے گا. تو اسی لڑائی کا نام ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی ماہر تھے کہ کس طریقے سے یہودیوں سے لڑا جاتا ہے، کس طریقے سے فارس سے لڑا جاتا ہے. بڑے ماہر تھے، وہ مہارت رکھتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مدینہ کے ایک طرف سے، جس طرف سے مشرکین مکہ کا یا مشرکین کا یا یہود و نصارہ کا آنے کا خدشہ ہے، ادھر سے خندق کھودی جائے. تو تقریباً 2 کلومیٹر کے ایک خندق کھودی گئی تھی، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 15 فٹ گہرائی تھی. گہرائی جو تھی خندق کی وہ 15 فٹ کی تھی. اور 10 مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ 40 ہاتھ تک کھودے. کتنی بڑی وہ خندق کھودی ہوگی. اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس خندق کا ذکر کیا ہے. اسی مناسبت سے اس لڑائی کا نام اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ احزاب ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ، یعنی مومنوں کی ماں عائشہ. ام المومنین خدیجہ، ام المومنین حفصہ، ام المومنین زینب. جو بھی نام ہے، ان نام کے آگے کیا لگایا جاتا ہے؟ ام المومنین. مطلب کیا؟ مومن کی مائیں. اللہ رب العالمین نے ان کو ام المومنین کا لقب دیا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے باتیں کہی ہے. ان میں سے ایک بات جو آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. عام طور پر جیسے کہ ہم اور آپ اپنے بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی اور نئی باتیں نہیں ہیں، بہت پرانی باتیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے کہ آپ نے 1 مہینے کی قسم کھا لی کہ میں کسی بیوی کے پاس جاؤں گا. 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، جس کو شریعت نے ایلا کہا. ایلا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا لینا. کیوں قسم کھائی تھی؟ آپ کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پڑی تھی؟ شروع اسلام میں مسلمانوں کے یہاں بڑی غربت تھی، مسلمان بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، مدینہ میں ایک مستقل حکومت قائم ہو گئی، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے بھی آ گئے. تو ازواج مطہرات جو تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ماہانہ وظیفہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تنخواہ بڑھائیے، وظیفہ کیا کیجیے بڑھائیے، جو آپ اضافہ کیجیے، اب کتنے دن ہم جو ہے تنگی کی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میری ازواج مجھ سے اس طرح سے غیر ضروری مطالبہ کر رہے ہیں، عام عورتوں کی طرح مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، پھر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی 1 مہینے کے بعد۔ آیت کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 28 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سرحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہو، دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کے سامان چاہتے ہو، جیسے آج مطالبہ کیا جاتا ہے ہر شوہر سے ہمیں فلاں کپڑا چاہیے، فلاں سہولت چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ یاد کیجئے جو سیدہ خاتون جنت ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غلام چاہیے، چکیوں کو پیس پیس کر چکیاں چلاتے ہوئے پانی نکالتے ہوئے بگڑی کنویں سے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، زخم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتی ہے، ملاقات نہیں ہوتی ہے، دوسری مرتبہ آتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دیتے ہیں، بیٹی سنو آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کیا سہولت کرتے ہیں، کتنی سہولت دیتے ہیں۔ اے بیٹی، اور ایسی بیٹی جو خاتون جنت کی سردار ہوں گی، ایسی بیٹی کا حال یہ ہے کہ بیٹی تم یہ کہو ان غلام سے بھی بہتر ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اس غلام سے بہتر ہے۔ یہ تھا ہمارے صحابیات رسول کے واقعات، جو آج ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ کام والی کو بلانے چاہیے، پوچھا والے، جھاڑو والے، کپڑے دھونے والی، نہ جانے کیا کیا، اور سب اپنے صحت کو برباد کر لے رہی ہماری ماں اور بہنیں، جبکہ محنت کرنا اور جو گھر کے کام کرنا ایک صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ نیکی والا بھی کام ہے۔ تو ماں اور بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ غیر ضروری مطالبہ نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا اور کہا کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو فتعالین، تو آ جاؤ، آ جاؤ، فامتعکن، ہم تمہیں دے دیں گے، واسرحکن سرحا جمیلا، لیکن یاد رکھو ہم رخصتی بھی کر دیں گے اچھائی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اچھائی کے ساتھ رخصت کر دیں گے، مطلب کہ ہم طلاق دے دیں گے۔ وَإِن كُنْتَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں اگر تم لوگ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہو تو یاد رکھو اللہ نے ایسے بہترین عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے ام المومنین 1 مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابو بکر اور اپنی ماں سے مشورہ کر لو کہ تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو یا آخرت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو میرے ماں اور باپ کے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو دنیا اور آخرت نہیں چاہتے بلکہ آخرت کا گھر چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتے ہیں، آخرت کا گھر چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے، جتنے بھی ازواج مطہرات تھی، تمام بیویوں نے یہی باتیں کہی کہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتے ہیں، آخرت کا گھر چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب میں، اللہ رب العالمین نے ان کے فضیلت میں یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان 9 ازواج کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ان 9 ازواج کے بعد اب آؤ اور آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ آیت جب نازل ہو گئی تو ان کی فضیلت، ان 9 ازواج مطہرات کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب یہی آپ کے لیے بس ہے، اور اس کے علاوہ آپ نہ اس کو طلاق دے سکتے ہیں اور نہ ہی
آپ اس سے زائد بیویوں کو آپ نکاح میں لا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی۔ آیت نمبر 53 میں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، دعوت ولیمہ سے بڑی انست اور محبت ہے ہماری اور آپ کی، اگر کوئی نہ دے تو ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے دعوت ولیمہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں دعوت ولیمہ کا ذکر ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اہل ایمان سے اور صحابہ اکرام سے اس دور میں، دراصل بات یہ ہوئی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، زینب کا نکاح ہو گیا، اب دعوت ولیمہ تھی۔ آج اگر رقعہ 1 مہینہ پہلے نہیں ملے، 10 دن پہلے نہیں ملے تو ہم ناراض ہو جاتے، نہیں جاتے۔ قرآن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کھانا تیار ہونے سے پہلے بھی کوئی دعوت ولیمہ دیتا ہے تو جانا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے نہیں بلایا گیا جس طریقے سے بلانا چاہیے، ہمیں رقعہ نہیں دیا گیا، ہمیں 8 دن پہلے نہیں بولا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہا اس کو بھی ذرا سن لیجئے۔ تو بہرحال زینب سے جب نکاح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی تیاری کر دی، لیکن ابھی تیاری نہیں ہوئی تھی، صحابہ اکرام آ کر کے آپ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ فنکشن ہال میں دعوت ہوتی تھی، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، عائشہ کا الگ گھر ہے اور دیگر ازواج کا جو ہے 9 بیویاں ہیں تو الگ الگ گھر ہے، سب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر میں ہے اور اسی گھر میں آ کر کے تمام صحابہ اکرام جو ہے دعوت ولیمہ قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں مت داخل ہو، الا ان یؤذن لکم، ہاں جب تمہیں اجازت دی جائے کہ داخل ہو جاؤ، الی طعام غیر ناظرین الہ، اس کے برتن کا تم انتظار کرنے والے نہ ہو، بگونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ کبھی کھانا تیار ہوگا، گھر میں داخل ہو گئے، کھانا تیار ہوگا، پھر ہم جو ہے کھا کر نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھا لو تو اب وہاں پر بات چیت مت کرو، نکل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور لمبی لمبی گفتگو مت کرو۔ تو دعوت ولیمہ کا طریقہ کیا ہوا کہ آئے، کھائیں اور نکل جائیں، لمبی لمبی باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ آج فنکشن ہال میں یہی حال ہے، حالانکہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آج نئی نویلی دلہن ہے، آج ان سے وقت گزارنے کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ تو ہمیشہ رہتے ہیں، ابھی صحابہ اکرام آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا اور کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی، تم جو داخل ہو کر کے باتیں کر رہے ہو لمبی لمبی، نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور النبی فیستحیی منکم، اور نبی تم سے شرماتے، یہ نہیں کہہ پا رہے کہ تم نکل جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ دعوت ولیمہ کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔